جن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ 5 باتیں ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ 5 باتیں ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے. نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا کر عضو سے نکلنا. یعنی منی نکلی، اس کے بعد خواہش ختم ہو جائے، لطافت ختم ہو جائے، ٹھیک ہے جی، تو غسل فرض ہو گیا. اور نمبر 2، احتلام، یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا، سوتے ہوئے منی کا نکل جانا، احتلام ہو جانا، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. اور نمبر 3، شرمگاہ میں حشفہ تک چلا جانا، خواہ شہوت ہو، شہوت سے ہو یا بلا شہوت، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے. سنیں مولانا، اشفا کہتے ہیں اعلی تناسل کا جو آگے والا حصہ ہوتا ہے اس کو اشفا کہتے ہیں. مرد کا جو عضو خاص ہوتا ہے اس کا جو آگے والا حصہ ہوتا ہے اس کو اشفا کہتے ہیں. یعنی وہ شرمگاہ میں صرف اشفا ہی گیا تو چاہے وہ کہتے ہیں شہوت سے ہو یا بلا شہوت ہو، انزال ہو یا نہ ہو، شہوت سے ہو یا بلا شہوت ہو، انزال بھی ہے یا نہیں ہوا، تو ہر صورت میں جب اشفا جو ہے وہ شرمگاہ میں چلا گیا تو دونوں پر، فاعل اور مفعول دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا، دونوں پر. ہاں جی. اور نمبر 4، حیض، یعنی ماہواری خون سے فراغت پانا. عورت کو ہر ماہ جو خون آتا ہے اس کو حیض بولتے ہیں، اور اس سے جب عورت فارغ ہوتی ہے، یعنی جب حیض کے ایام ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے. ایک ہی چیز ہے ماہواری. اور نمبر 5، نفاس. نفاس کہتے ہیں بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا. یعنی بچہ پیدا جب ہوتا ہے تو اس کے بعد عورت کو آگے والے مقام سے خون آتا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے. اور حیض جو پیچھے بیان ہوا ہے حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے اور کم سے کم مدت 3 دن ہے. اور حیض سے فارغ ہو عورت یعنی ایام حیض ختم ہوئے، یا نفاس سے فارغ ہو یعنی ایام نفاس ختم ہوئے ہیں، نفاس آنا، خون، نفاس کا خون جب وہ بند ہوا ہے یا حیض کا خون بند ہوا ہے، تو دونوں صورتوں میں عورت پر غسل فرض ہوگا.